سورہ مبارک آل عمران آج شروع ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیتیں تمام ہوئیں گزشتہ ہفتے، اور آج ہم اس نئے مبارک سورہ کی 6 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 6 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے اور اپنی ذات سے قائم ہے۔ اس نے تم پر کتاب نازل کی حق کے ساتھ، جو اپنے سے پہلی والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس نے اتارا تورات و انجیل کو بھی اس سے قبل انسانوں کی ہدایت بنا کر، اور اس نے فرقان بھی نازل کیا۔ بلا شبہ جن لوگوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ بڑا صاحب عزت ہے اور سزا دینے والا بھی۔ یقیناً اللہ سے کوئی شے مخفی نہیں، زمین میں ہو یا آسمان میں، وہ وہی ہے جو رحم مادر میں تمہاری جیسی چاہتا ہے تصویریں بنا دیتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا زبردست ہے اور حکمت والا بھی۔ سورہ مبارک عمران کی 200 آیتیں ہیں، اور سورہ بقرہ کے بعد یہ سورہ شروع ہوتا ہے تو مضمون کا تسلسل بھی قائم ہے۔ جہاں سورہ بقرہ کی آیتوں کا اختتام ہوتا ہے، ان آیتوں میں توحید اور بنیادی اسلامی عقائد کا تذکرہ تھا، ایمان کا ذکر تھا، عمل صالح کا ذکر تھا۔ یہاں بھی اسی توحید کے تذکرے کے ساتھ سورہ کا آغاز ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ سورہ توحید پروردگار
ہی کے ثبوت کے لیے گویا کہ نازل ہوا تھا، توحید مطلق اللہ کی۔ اس لیے کہ شان نزول کے تعلق سے مجموع البیان میں علامہ طبرسی نے جو تفصیل بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورہ اس موقع پر نازل ہوا جب نصارہ سے پیغمبر اسلام کی گفتگو ہوئی، اس بات پر کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور پیغمبر اسلام فرماتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ تو نجران کے نصارہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے، اور یہ واقعہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے جو آپ سب کو معلوم ہے، جو مباہلے کے نام سے مشہور ہے۔ لیکن جو مباہلہ ہوا اس سے پہلے 60 افراد نجران ایک علاقے کا نام تھا، اس جگہ کے نصارہ یعنی عیسائی کرسچنز، وہ لوگ آئے، اور ظاہر ہے کہ یہ 60 وہ افراد تھے کہ جو اپنے پورے قوم اور قبیلے میں سب سے اہم، سب سے صاحب علم، متقی، پرہیزگار، صاحب عقل، گویا کہ عقلاء کی ایک جماعت تھی کہ جن کو پوری قوم نے بھیجا تھا کہ تم جاؤ اور جا کر پیغمبر سے ڈیبیٹ کرو، یہ جو نئے رسول آئے ہیں ان سے جا کر بات کرو، وہ کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، ان سے جا کر گفتگو کی جائے۔ چنانچہ وہ مدینے آئے، اور نماز عصر کا وقت تھا، پیغمبر اسلام مسجد میں تشریف فرما تھے، نماز ادا کر رہے تھے۔ اسی دوران یہ لوگ آ گئے، زرق برق لباس پہنے ہوئے، شان و شوکت کے ساتھ۔ چنانچہ ایک صحابی کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے کبھی اس طرح کا وفد نہیں دیکھا جو اس انداز سے، ایسی شان و شوکت سے، ایسے کپڑے پہن کر آیا ہو۔ ظاہر ہے کہ وہ پیغمبر کے اوپر یا مسلمانوں پہ شاید رعب جمانا چاہتے ہوں اپنے دولت کا اور پیسے کا۔ بہرکیف یہاں تو واقعہ اتنا ہی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے جب آئے مباہلہ اسی سورے میں آئے گی انشاءاللہ آگے، تو تفصیلات اس واقعے کی آپ کے سامنے آئیں گی۔ اس وقت تو صرف شان نزول کے طور پر آپ کے سامنے اتنا ہی بیان کیا جائے گا کہ ہوا یہ کہ جب یہ لوگ سب کے سب آئے اور مسجد میں داخل ہو گئے، اسی موقع پر جبکہ پیغمبر مسجد میں تھے اور نماز پڑھ رہے تھے۔ پیغمبر کی نماز تمام ہوئی، مسلمان متوجہ ہوئے کہ یہ ایک وفد آیا ہے مہمانوں کا، 60 افراد کا ایک بڑا گروپ ہے، وفد ہے۔ اتفاقاً ان کی بھی نماز کا وقت ہو گیا، تو انہوں نے وہاں ناقوس بجانا شروع کر دیا مسجد میں، اور وہیں اپنے طریقے سے گویا نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اس وقت کچھ مسلمانوں نے روکنا بھی چاہا، تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ ان کو جو کر رہے ہیں کرنے دو فی الحال۔ اور جب وہ لوگ فارغ ہو گئے تو پیغمبر اسلام سے گفتگو شروع ہوئی۔ پیغمبر اسلام نے اپنے دلائل پیش کیے، اور بہت اچھے اور مضبوط دلائل، بنیادی طور پر عقلی دلائل پیش کیے۔ اور پہلا سوال پیغمبر نے ان سے یہی کیا، ان میں 3 افراد، ان 60 میں 3 افراد ان کے رہبر تھے اور ان کے گویا کے لیڈرز تھے۔ ان کے نام بھی تاریخ میں اور تفاسیر میں موجود ہیں۔ ایک کا نام عبد المسیح بتایا گیا ہے، ایک کا اہم یا اسید یا سید، اس طرح کے الفاظ ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ ابو حارثہ ابن علقمہ، جو ان کا پادری تھا اور سب سے بڑا ان کا گویا کہ مذہبی لیڈر تھا۔ ان تینوں سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا ڈیبیٹ کے اسٹائل میں، اور جب بات شروع ہوئی تو پیغمبر اسلام نے سب سے پہلے تو ان کو اسلام کی طرف دعوت دی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ سے پہلے سے اصل پکے اور سچے مسلمان ہیں۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ تم کیسے مسلمان ہو سکتے ہو جبکہ تم اللہ کے لیے بیٹے کا اقرار کرتے ہو؟
تو کہا ہاں تو ٹھیک تو ہے، عیسیٰ اللہ کے تو بیٹے تھے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ تم کو یہ نہیں پتہ کہ باپ اور بیٹے میں صفات کی مشابہت ہوتی ہے؟ باپ کی صفتیں بیٹے میں آتی ہیں، کیا آتی ہیں؟ تب آپ اس سورہ کے الفاظ انشاءاللہ پڑھیں گے ابھی ہم ان آیتوں کو، تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ پیغمبر نے کہا کہ تم کو پتہ ہے کہ اللہ حی و قیوم ہے؟ کہ ہاں بے شک وہ حی و قیوم ہے۔ حی یعنی زندہ ہے، اور یہ زندگی کسی نے اس کو نہیں دی ہے۔ قیوم ہے یعنی اپنی ذات سے قائم ہے، ساری کائنات اس کی ذات سے قائم ہے، وہ کسی سے قائم نہیں ہے۔ کہا ہاں بے شک ایسا ہے۔ تو فرمایا تو کیا عیسیٰ بھی ایسے ہی ہیں؟ تو خاموش ہو گئے۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ بھی اسی طرح اپنی ذات سے قائم؟ اس کے بعد کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ اس پوری کائنات کا چلانے والا صرف پروردگار ہے؟ کیا ہاں، رزق بھی پوری کائنات کو صرف اللہ دیتا ہے؟ کہ یہ بات بھی صحیح ہے۔ تو کیا یہ صفت تمہارے حضرت عیسیٰ میں پائی جاتی ہے کہ وہ بھی اسی انداز سے جیسے خدا سب کو دیتا ہے ویسے ہی وہ دیتے ہیں سب کو؟ گویا کہ خلاصہ یہ تھا پیغمبر کی گفتگو کہ اگر تم یہ مان لو کہ جو صفات اللہ کی ہیں بعینہ ہی وہی صفات ان کے فرزند میں آئیں، ان کا بیٹے تھے وہ، تو پھر تمہاری توحید کہاں گئی؟ خدا ایک تو نہیں رہا، خدا تو دو ہو گئے۔ وہ اس بات کا انکار نہیں کر پا رہے تھے اور اس بات کو مان بھی نہیں پا رہے تھے یا ماننا نہیں چاہ رہے تھے۔ نتیجہ گفتگو یہ ہوا کہ پھر گفتگو آگے بڑھی اور بات پھر پہنچتی ہے اختتام میں، جو آپ نے واقعہ سنا ہے مباہلے تک۔ تو فی الحال ہم یہیں پر اس کو روکتے ہیں اپنی گفتگو کو، اور اتنا ہی کافی ہے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ سورہ مبارکہ آل عمران پورا کا پورا سورہ اسی تعلق سے نازل ہوا، عیسائیوں کے جواب میں۔ اس لیے آپ اس کے جو مضامین پڑھیں گے تو اس میں اکثر مضامین، بلکہ علامہ تبریسی نے یہ بھی لکھا ہے کہ شروع کی 80 آیتیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سب کی سب صرف عیسائیوں کے تعلق سے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں سورہ کس طرح شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سورہ کو شروع کریں، عجیب اتفاق ہے کہ آج شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور یہ مناسب نہیں کہ ہم ان کا تذکرہ کیے بغیر کوئی گفتگو شروع کریں۔ جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ سورہ نازل ہی عیسائیوں کے مقابلے پر ہوا ہے اور اس کا بنیادی تعلق اسی واقعے سے ہے، آئے مباہلہ کے واقعے سے، تو تبرکن تاکہ ہمارے ساتھ میں امام کا تذکرہ بھی ہو جائے، ایک واقعہ وہ بہت دلچسپ واقعہ انہی کے دور کا آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ ہارون رشید جو اس دور میں بادشاہ تھا اور خود کو خلیفہ رسول قرار دیتا تھا، اس نے ایک دن امام سے کہا کہ آپ خود کو فرزند رسول کہلاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں، فرزند یعنی فرزند بیٹے ہیں، ان کی اولاد ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ان کی اولاد ہوں، آپ ان کے فرزند ہوں؟ آپ تو ان کی بیٹی کے فرزند ہیں۔ ہاں، آپ خود کو علی کا فرزند کہہ سکتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد اس نے یہ فخر کیا کہ ہم رسول کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے رشتہ دار تھے اور ہمارے ابن عم تھے، ہمارے ابن عم تھے۔ چنانچہ ایک بار اس نے اس واقعے کے علاوہ کا واقعہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہا بھی فخر کے ساتھ سب کے سامنے، السلام علیک یا ابن العم، اے میرے ابن عم تم پر سلام ہو، تاکہ سب پر
واضح ہو جائے کہ دیکھو ہم خلیفہ اس لیے ہیں کہ وہ ہمارے ابن عم ہیں. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آگے بڑھے اور انہوں نے بھی سلام کیا، لیکن انہوں نے سلام اس طرح کیا کہ السلام علیک یا ابت، اے میرے باپ آپ پر میرا سلام. جد بھی نہیں کہا، باپ کہا. تو اس نے فوراً مڑ کر کہا کہ بے شک یہ بات آپ ہی کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ واقعہ ایسا لگتا ہے کہ اس واقعے کے بعد کا ہے، جب جو اس نے اعتراض کیا تھا اور امام نے جواب دیا. امام نے کیا جواب دیا؟ پہلی بات تو امام نے کہی کہ اگر تم کو یہ فخر ہے کہ تمہارا رشتہ پیغمبر اسلام سے ہم سے زیادہ ہے، اس لیے کہ ہم بیٹی کی اولاد ہیں اور تم چچا کی اولاد ہو، تو تمہارا رشتہ قریبی ہے، تو فائن. میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ بتاؤ کہ اگر پیغمبر اسلام آج آ جائیں اور تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگے تو تم دے دو گے؟ اس نے کہا میں بڑے فخر سے دوں گا، اور میں اولین و آخرین پر فخر کروں گا کہ پیغمبر اسلام نے میری بیٹی کا رشتہ مانگا، کیوں نہیں دوں گا؟ امام نے فرمایا بس یہی فرق ہے ہم میں اور تم میں. تم فخر سے دے دو گے، ہم وہ ہیں کہ نہ پیغمبر مانگیں گے نہ ہم دیں گے. کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم ان کی اولاد ہیں، اور اولاد کی اولاد اور اولاد کی ان کی اولاد اور ان کی اولاد حرام ہے ہمیشہ کے لیے. ہم محرم ہیں، ہماری بچیاں ان کی محرم ہیں، ہم ان کو نہیں دے سکتے، وہ ہم سے مانگ نہیں سکتے. تو اس نے کہا بالکل آپ نے سچ فرمایا، لیکن یہ بات میں نہیں مانوں گا جب تک آپ اس کو قرآن سے ثابت نہیں کریں. یہ وہ موقع تھا کہ جب آپ نے فرمایا، امام نے فرمایا کہ اے ہارون تو اچھی طرح جانتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو اس کا ذکر نہ کر تو بہتر ہے. کہا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ قرآن سے اس کا ثبوت پیش کریں. تو امام نے کہا ٹھیک ہے سنو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی انداز سے امام نے شروع کیا. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وأیوب ویوسف وموسیٰ وہارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور ان کی ذریت میں داؤد ہیں، سلیمان ہیں، ایوب ہیں، یوسف ہیں، موسیٰ ہیں، ہارون ہیں. حضرت ابراہیم کی ذریت میں ان تمام انبیاء کا ذکر قرآن نے کیا. اس کے بعد وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا، اور زکریا اور یحییٰ بھی ان کی اولاد میں سے ہیں. یہ کہنے کے بعد یہ کہا آیت ختم ہو گئی؟ کہا نہیں، آیت تو آگے، کہا پڑھو. تو کہا وعیسیٰ. وعیسیٰ، امام نے کہا میں تیری زبان سے سننا چاہ رہا تھا. وعیسیٰ، عیسیٰ بھی ان کی اولاد میں ہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ بھی ان تمام انبیاء ہی کی طرح جناب ابراہیم کی اولاد میں ہیں. عیسیٰ کیسے ان کی اولاد میں ہو گئے؟ عیسیٰ کے تو کوئی باپ ہی نہیں تھا، اور تو کہہ رہا ہے کہ باپ کے ذریعے سے اولاد ہوتی ہے، ماں کے ذریعے سے نہیں ہوتی. تو وہ کیسے ہو گئے؟ کہا وہ تو مریم کے ذریعے سے ہوئے. کہا جب مریم کے ذریعے سے وہ فرزند ہو سکتے ہیں ابراہیم کے، تو فاطمہ کے ذریعے سے ہم فرزند کیوں نہیں ہو سکتے رسول اللہ کے؟ تو وہ خاموش ہو گیا. جب خاموش ہوا تو امام نے کہا کہ شاید تو ابھی کنفیوز ہے ابھی بھی. چل میں تیرے لیے ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں جو براہ راست یہ ثابت کرے گی کہ ہم بیٹے ہیں، فرزند رسول ہیں، اور ہم ہی فرزند رسول ہیں. تو پھر بھی خاموش رہا. تو کہا نہیں سن. اس وقت امام نے آئے مباہلہ کی تلاوت فرمائی اور فرمایا یاد ہے تجھ کو؟ قرآن نے کہا فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. یہ آیت قرآن مجید کی ہے. اس نے کہا ہاں بے شک ہے. تو کہا یہ آیت یہ ظاہر کرتی ہے کھلم کھلا بڑے واضح طور پر کہ حسن و حسین فرزند رسول تھے، اور ہم فرزند حسن و حسین ہیں، تو ہم فرزند رسول ہو گئے. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب یہ انشاءاللہ مزید تفصیل سے گفتگو آگے ہوگی اس موضوع پر.
مباہلہ پر آج ہمیں مباہلہ پیش نہیں کرنا تھا، لیکن امام کا ایک فرمان سامنے لانا تھا جو آج کے ہماری گفتگو سے مربوط بھی ہو، یہ مقصد تھا اور وہ پورا ہوا۔ اب آئیے ہم گفتگو کرتے ہیں اس آیت پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو معلوم ہے کہ بسم اللہ خود ایک آیت ہے، اور ہمارے یہاں فقہ جعفری میں بسم اللہ کو جزو سورہ مانا جاتا ہے، اور آپ اکثر سنیں گے کبھی اگر آپ حج پر گئے ہوں تو آپ کبھی بسم اللہ نہیں سنیں گے نماز میں، سورہ سنیں گے، آیت سنیں گے، بسم اللہ کی آواز آپ کے کان میں نہیں آئے گی۔ وہ کہتے ہیں ہم آہستہ کہہ لیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جزو سورہ نہیں ہے، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، بسم اللہ جزو سورہ ہے، اور اس کے بہت سے دلائل ہیں، اور چونکہ سورہ بقرہ اور سورہ الحمد کے ذیل میں ہم بسم اللہ پر تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، اس لیے یہاں پر اس سب کو دہرانا نہیں ہے، صرف اختصار کے ساتھ یہ کہ بسم اللہ تمام سوروں کا جز ہے سوائے سورہ توبہ کے، اس میں بسم اللہ نہیں ہے، اور شاید اللہ کو بسم اللہ اتنی پسند تھی کہ جب ایک سورے میں کم ہو گئی تو ایک سورے میں اس کا اضافہ کر دیا، چنانچہ جتنے سورے ہیں اتنے ہی بسم اللہ ہیں ابھی بھی۔ تو سورہ نمل میں 2 بار بسم اللہ پوری مکمل بسم اللہ ہے، اور سورہ توبہ میں نہیں ہے۔ اوور آل 114 بسم اللہ ہیں جو تمام سوروں کے آغاز میں اس کا جز اور حصہ ہے۔ بسم اللہ میں جو با ہے، بائے استعانت ہے، استعانت یعنی مدد طلب کرنا، تو میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، جو لفظ شروع کرتا ہوں وہ اس میں پوشیدہ ہے، ابتدئو میں شروع کرتا ہوں بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اور یہ مادہ وسم سے ہے جس کا مطلب ہے بلندی یا نام یعنی اسم، ظاہر ہے کہ وہ تفصیلات اب ہم نہیں جانا چاہ رہے ہیں، وقت کم رہ گیا ہے، لیکن لفظ اللہ جو ہے، باقی جتنے بھی آپ نام اللہ کے پڑھیں گے وہ سب کے سب اللہ کی صفات ہیں۔ لفظ اللہ جو ہے وہ اللہ کا نام ہے، اسم علم ہے، مستجمع جمیع صفات کمال ہے، اور رحمان و رحیم جو ہے وہ دونوں ایک ہی مادے سے ہیں، اس فرق کے ساتھ کہ رحمان میں عمومیت ہے اور رحیم میں خصوصیت ہے اس بات کی کہ وہ صرف مومنین کے لیے ہے۔ رحمان اللہ سب کے لیے، مومنین کے لیے بھی، کافرین کے لیے بھی، دنیا والوں کے لیے بھی، آخرت میں بھی، رحمان الدنیا ورحیمہما، لیکن یہ کہ رحیم ہے وہ مومنین کے لیے، صرف مومنین کے لیے، دنیا میں بھی مومنین کے لیے رحیم ہے، رحمانیت کے علاوہ اس کی رحمیت جو ہے رحیمیت مومنین کے لیے ہے، اور آخرت میں بھی اس کی رحیمیت مخصوص ہے صرف مومنین کے لیے۔ الف لام میم، اب یہ وہی حروف ہیں جس سے اس سے پہلے کا سورہ شروع ہوا ہے، سورہ بقرہ۔ الف لام میم، ان حروف کو جنہیں الگ الگ پڑھا جاتا ہے حروف مقطعہ کہا جاتا ہے، الحروف المقطعہ، کیونکہ انہیں الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ اس الف الگ پڑھا، لام الگ پڑھا، میم الگ پڑھا، اور اس کا ترجمہ جب آپ کریں گے تو بھی الف لام میم ہی کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، یہ آج تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں بتا سکتا ہوں۔ مختلف تفاسیر ضرور ملیں گی، لیکن اس کا صحیح مفہوم، صحیح معنی کیا ہے، یہ کسی نے آج تک نہیں بتایا۔ کیوں؟ تو کیا قرآن میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں، جن کا کوئی مفہوم نہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ شروع میں ہی الف لام میم، پہلی ہی آیت میں الف لام میم، ضرور اس کا کوئی راز ہے، کوئی مفہوم ہے، کوئی مقصد ہے جو قرآن پڑھنے والوں کو بتایا جا رہا ہے۔ شاید وہ یہی ہے کہ قرآن تو پڑھ رہے ہو، لیکن یہ کبھی نہ سمجھنا کہ تم تنہا قرآن خود سمجھ سکتے ہو۔ جب پہلی آیت نہیں سمجھ سکتے تو بعد کی آیتیں تمہارے ذہن میں کیسے آئیں گی جب تک معلم قرآن کے ساتھ نہ ہو۔
اور جس کا خود اللہ نے تعین کیا ہے. اور اسی آیت میں آپ بعد میں انہی آیات میں ان 6 آیتوں کے بعد جو آیتیں آ رہی ہیں ان میں انشاءاللہ آپ اگلے درس میں سنیں گے کہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. قرآن مجید کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور ان لوگوں کے جو علم میں اترے ہوئے ہیں، علم میں راسخ ہیں. تو ہو سکتا ہے یہ ایک اشارہ ہو اس بات کی طرف کہ راسخون فی العلم سے خود کو بے نیاز نہ سمجھنا، تمہیں ہر وقت قرآن کو سمجھنے کے لیے ان کی ضرورت پڑے گی. اور ایک راز یہ بھی ہو سکتا ہے الف لام میم، جیسا کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حروف مقطعات سے اس لیے شروع ہوئے ہیں بہت سے سورے کہ تاکہ یہ مفہوم دیا جائے پڑھنے والوں کو کہ دیکھو یہ قرآن معجزہ ہے. معجزہ یعنی جو کوئی نہیں پیش کر سکتا، لیکن اگر کوئی پیش نہیں کر سکتا تو کیا اس کے حروف کوئی نئے حروف ہیں؟ نہیں، یہ بالکل وہی حروف ہیں جو تم استعمال کرتے ہو اپنی گفتگو میں. یعنی میٹیریل وہی ہے لیکن اس میٹیریل سے تم جو کچھ بناتے ہو وہ کچھ اور ہے، اور جو اللہ نے بنایا ہے وہ کچھ اور ہے. اللہ نے جو بنایا وہ معجزہ ہے، اور تم جو بناتے ہو وہ نہیں بنا سکتے، جبکہ تمہارے پاس بھی وہی حروف ہیں، وہی 28 میں سے کوئی ایک حرف بھی زائد نہیں ہے قرآن میں. ایک اور دلچسپ بات حروف مقطعہ میں یہ ہے کہ اگر آپ ان سب کو اکٹھا کریں اور مکررات کو حذف کر دیں تو اس سب کے سب صرف 14 حروف ہوتے ہیں. 14 حروف ہیں، اور تمام عربی جو حروف ہیں وہ 28 ہیں. تو گویا کہ آدھے حروف استعمال ہوئے ہیں حروف مقطعہ میں. اب کیا راز ہے کہ 14 ہی حروف استعمال ہوئے ہیں قرآن میں جگہ جگہ، اور ہر جگہ یہ کہا گیا ہے کہ قرآن کا ترجمہ کرو، اس کو اسی طرح رہنے دو. تو 14 ویسے کے ویسے ہی رہیں گے، قرآن کے حروف کا ترجمے ہوتے رہیں گے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی راز ہے، کوئی عدد ہے، کوئی خصوصی پیغام ہے جو قرآن کے پڑھنے والوں کو دیا جا رہا ہے کہ تم کبھی 14 کو قرآن کے ساتھ فراموش نہ کرنا. اب یہ 14 کیا ہیں؟ ایک اور دلچسپ بات اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ ان 14 حروف کا جملہ بنائیں تو بہت سے جملے بن سکتے ہیں، لیکن سب سے صاف ستھرا صحیح اور سمجھ میں آنے والا جو جملہ بنتا ہے وہ ہے صراط علی حق نمسکہ. یہ 14 حروف اس کے اندر آ گئے. ان 14 حروف سے جو حروف مقطعہ ہیں جو جملہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ علی کا راستہ حق ہے، ہم اس کی پیروی کرتے ہیں. ان حروف کو حروف نورانی بھی کہا جاتا ہے، غالباً اسی لیے حروف نورانی کہا جاتا ہے. بہرکیف اس پر بھی ہم گفتگو چونکہ اس سے پہلے کر چکے ہیں تفصیل سے، تو اتنے ہی پر اکتفا کرنا مناسب ہے. اب آئیے اس کے بعد کی آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ پوری کی پوری وہی آیت ہے جو آیت الکرسی میں اس سے پہلے گزر چکی ہے. مجموع البیان میں ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ الحی القیوم اسم اعظم ہے، اور یہ وہی اسم ہے کہ جس کا سہارا لے کر آصف ابن برخیہ جناب سلیمان کے وزیر نے بلقیس کا تخت ایک لمحے میں منگا لیا تھا. یہ وہ ہے الحی القیوم، اس بہت پاورفل ہے. تو عام طور پر انسان اس کے ذریعے سے اللہ سے دعا کر سکتا ہے. اور مفاتیح الجنان میں اگر آپ دیکھیں گے تو شیخ عباس قمی نے ایک گویا کہ دعا کے طور پر اسے پیش کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ قرآن مجید میں 5 ایسی آیتیں ہیں جو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے شروع ہوتی ہیں. اس وقت نہیں ہے، آپ جا کر اس میں پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے ان 5 آیتوں کا تذکرہ کیا ہے، جن میں پہلی آیت آیت الکرسی ہے اور دوسری آیت یہی ہے سورہ آل عمران کی جو شروع ہوتی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے. ان 5 آیتوں کو جو شخص پڑھے گا تو وہ
کہتے ہیں کہ ہر حاجت اس کی اللہ پوری فرمائے گا، اس لیے کہ ان میں ہی گویا کہ اسم اعظم پوشیدہ ہے اللہ کا، کہ جس کے ذریعے انسان جو بھی دعا کرے وہ رد نہیں ہوتی۔ اور اس کی ایک خصوصیت انہوں نے یہ بھی بیان کی ہے کہ یہ جو آیت ہے اس میں اللہ لا الہ الا ہو جہاں سے شروع ہوتی ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اس آیت کے اس ٹکڑے میں شروع سے آخر تک نقطہ کہیں نہیں استعمال ہوا ہے، تو یہ حروف بلا نقطہ ہیں۔ تو بہرکیف اس میں اعظم اس میں پوشیدہ ہے، اور چونکہ اس کے دیگر تفاصیل ہم بیان کر چکے ہیں اس سے پہلے، لہٰذا یہاں ہم اس میں زیادہ وقت نہیں دیں گے، صرف اتنا کہ اللہ اسم الہی ہے، علم ہے، صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، یہ لفظ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، اس لفظ کی جمع نہیں ہے، اس کی تذکیر و تانیث نہیں ہے۔ تو لا الہ کوئی معبود نہیں، الہ کا مطلب ہے معبود، الا ہو علاوہ اس کے، اور جب وہی صرف معبود ہے تو وہ ہے جو زندہ ہے۔ تو زندہ تو ہم بھی ہیں اور آپ بھی ہیں اور بہت سے لوگ زندہ ہیں، لیکن ہم زندہ نہیں تھے، ہم زندہ نہیں رہیں گے، ہماری زندگی کسی کی دی ہوئی ہے، یہ فرق ہے اللہ کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں۔ اور یہ کہ وہ قیوم ہے، اور اس کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی قیوم نہیں ہے، کوئی بھی قیوم نہیں ہے، یعنی اپنی ذات سے کوئی قائم نہیں ہے، سب کی زندگی اللہ کی دی ہوئی زندگی ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے تم پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی، مصدقا لما بین یدیہ، ایسی کتاب کہ جو اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہو چکی ہیں سب کی وہ تصدیق کرتی ہے کتاب۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اس نے تورات و انجیل کو بھی نازل کیا۔ اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ تم پر وہ کتاب نازل کی جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے۔ پہلی کتابیں کون سی ہیں جن کی وہ تصدیق کرتی ہے؟ تو جتنے صحیفے جناب ابراہیم پر مثلا صحیفے نازل ہوئے، کوئی کتاب کی شکل میں نازل نہیں ہوئے، صحیفے نازل ہوئے، دیگر انبیاء پر بھی صحیفے نازل ہوئے۔ 3 کتابیں ہیں جو اس سے پہلے نازل ہوئیں، جس کا ذکر ابھی کر دیا گیا ہے، وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، تورات اور انجیل کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ ان کی تصدیق قرآن کرتا ہے، اگر قرآن تصدیق نہ کرے تو کوئی ثبوت نہیں ہے ان کتابوں کے سچ ہونے کا، حق ہونے کا۔ قرآن کی تصدیق سے ہی ہم ان کو اللہ کی کتاب اور آسمانی کتاب مانتے ہیں۔ لیکن ایک سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تورات و انجیل کو نازل کیا، اور قرآن تورات و انجیل کی تصدیق کرتا ہے، تو کیا یہ وہی تورات ہے، وہی انجیل ہے جو آج لوگوں کے ہاتھوں میں ہے بائبل کی شکل میں؟ اس لیے کہ بائبل کمبینیشن ہے ان دونوں کتابوں کا، بلکہ تینوں کتابوں کا، جسے ہم زبور بھی کہتے ہیں، وہ بھی سامس اسی بائبل کے اندر موجود ہے۔ اور بائبل کے اس وقت آج کل 2 حصے ہیں، اگر آپ اٹھا کر اس کو پڑھیں گے تو پہلا حصہ جو ہے جس کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ ہے جس کو نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ ہی اصل میں تورات ہے، اور اس میں 5 کتابیں ہیں، اور انجیل جسے ہم انجیل کہتے ہیں جو نیو ٹیسٹامنٹ ہے، وہ بھی وہ کتاب ہے کہ جس میں آج جب آپ اس کو پڑھیں گے تو خود آپ اندازہ کر لیں گے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ وہ کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی۔ ایون اولڈ ٹیسٹامنٹ وہ کتاب ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی، یعنی ہم ان مضامین میں گئے بغیر، بہت سے ثبوت ہیں کہ بھئی یہ مضمون دیکھو، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے نہیں، ان سب باتوں سے ہٹ کر خود جب آپ کتاب پڑھیں گے، بائبل پڑھیں گے، تو اس میں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جناب موسیٰ کے وفات کا جو ہے تذکرہ ہے، نیو ٹیسٹامنٹ میں جناب عیسیٰ کے آخری ایام کا ذکر ہے، ان کے سولی کا اور ان کے واپس پلٹنے کا۔ تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب ان کی زندگی کی کتاب نہیں ہے، زندگی کے بعد کی کتاب ہے۔
تو جب زندگی کے بعد کی کتاب ہے تو کیسے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ ان پہ اللہ نے اتاری؟ اور کیسے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ دس از ورڈ آف گاڈ؟ یہ ورڈ آف گاڈ تو ہو نہیں سکتا. اور یہ بات تو خیر کتاب سے ثابت ہے. تاریخ اور ہسٹری اور کمنٹیٹرز بائبل کے، ان میں سے کسی نے بھی آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ کتابیں حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ان کی زندگی میں لکھی گئی ہیں. ان کی زندگی کی بات لکھی گئی ہیں، بلکہ وہ جو 4 اناجیل ہیں ان میں سے ایک انجیل تو 100 سال کے بعد لکھی گئی ہے. پیغمبر حضرت عیسیٰ کے 100 سال کے بعد وہ لکھی گئی ہے. تو ہم اگر اپنی بنیاد پر کہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی حیثیت ہمارے یہاں اسی طرح ہے اگر مانا جائے تو جیسے ہمارے یہاں احادیث کی یا تاریخ کی کتابیں ہیں. ہم اس کو قرآن کا سٹیٹس نہیں دے سکتے. صرف واحد کتاب قرآن ایسی ہے کہ جس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ورڈ آف گاڈ، اللہ کے الفاظ ہیں ویسے کہ ویسے ہی. اور شاید یہ بھی اللہ کی ایک مسئلہ ہے تو کہ آپ دیکھیں اتنے فرقے ہونے کے باوجود مسلمانوں میں ہر چیز میں اختلاف ہے. حد یہ کہ نماز کے طریقے میں اختلاف ہو گیا، لیکن قرآن مجید کے ایک لفظ میں بھی کوئی اختلاف نہیں. اس کا مطلب یہ کہ لفظ بلفظ جیسا اترا تھا ویسے کا ویسے ہی سینہ بسینہ آج تک چلا آیا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. اسی لیے بعد میں کہا کہ من قبل ہدن للناس، توریت و انجیل کو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا. تو جب ہدایت کے لیے بھیجا تھا تو کیا آج جو توریت و انجیل ہے یہ بھی انسانوں کی گائیڈنس کے لیے ہے؟ اس سے ہدایت ہوتی ہے؟ تو اب دیکھیں ایک عجیب ہے، دیکھیں اس کو قرآن کی بلاغت آپ ملاحظہ فرمائیں. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور فرقان کو نازل کیا. یہ کیا بات ہے؟ فرقان کو نازل، ابھی تو کہا تھا نا نزل علیک الکتاب، تم پر کتاب نازل کی ہے، ابھی کہا ہے. پھر اس کتاب کے نازل کرنے کے بعد یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ فرقان بھی نازل کیا؟ تو کیا کتاب الگ ہے، فرقان الگ ہے؟ نہیں. چند پہلو ہیں اس میں، وقت تمام ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم آگے اس کو عرض کریں گے بعد میں. لیکن یہاں اس وقت صرف اتنا سن لیجئے، قرآن کی حیثیتیں 2 ہیں. جب کتاب کہا نزل علیک الکتاب، تم پر کتاب نازل کیا نا، اس سے مراد قرآن ہے. تم پر فرقان نازل کیا، اس سے بھی مراد قرآن ہے. چونکہ درمیان میں توریت و انجیل کا ذکر کرنا تھا تو قرآن کی 2 حیثیتیں ہیں. سیکوینس کے لحاظ سے وہ ان دونوں کتابوں کے بعد ہے، اہمیت کے اعتبار سے ان دونوں کتابوں سے پہلے ہے. لہذا پہلے بھی اس کا ذکر کیا یہ کہہ کر کہ بالحق، حق کے ساتھ نازل کیا اس کتاب کو. پھر ان کتابوں کا ذکر کیا، پھر فرقان. لیکن یہ بھی کمال ہے کہ پہلے فرقان نہیں کہا. ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ تم پر فرقان نازل کیا اور بعد میں کتاب کا ذکر ہوتا. نہیں، پہلے کتاب اور پھر بعد میں توریت و انجیل کے ذکر کے بعد فرقان. کیوں؟ اس لیے کہ فرقان کا لفظ خود ایسا لفظ ہے کہ اس کو بعد میں ہی آنا چاہیے تھا. فرقان کا مطلب ہے حق و باطل میں فرق کرنے والا. تو کتاب تو تم پر ہم نے نازل کر دی، انجیل اور توریت بھی جو ہے نازل کی گئی، ہم نے جو ہے موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل کی تھی. لیکن کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ کتابیں کیا صحیح ہیں اور کہاں تک صحیح ہیں؟ تو کہا ہم نے اسی لیے ان کتابوں کے بعد فرقان نازل کیا جو فرق کرتا ہے صحیح اور غلط میں. لہٰذا ان کتابوں میں جتنی باتیں قرآن سے ملتی ہوئی ہیں وہ صحیح ہیں، قرآن سے ملتی ہوئی نہیں ہے تو صحیح نہیں ہے. تو ان کتابوں کے لیے فرقان اور میزان اور کرائٹیریا ان کی صحت کا قرآن مجید ہے. ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید، جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا ان کے لیے عذاب شدید ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ صاحب عزت ہے اور انتقام لینے والا ہے. انتقام ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے، کسی لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اب بدلہ ضرور لینا ہے، معاف نہیں کرنا ہے. اس کو نہیں کہتے ہم. انتقام عربی میں نقمہ سے ہے اور جو نعمت کے مقابلے پر استعمال ہوتا ہے، گویا کہ اس کو سزا کے طور پر
لیا جا سکتا ہے کہ اللہ سزا دینے والا ہے، یعنی سزا دے گا۔ انتقام کا مطلب نہیں کہ جیسے جنگ ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، انتقام یعنی سزا دینے والا۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ رہ گئی ہے، انشاءاللہ تمام ہو گیا ہے وقت، ہم اس کے بعد کی آیتوں کو اگلی مرتبہ عرض کریں گے آپ کی خدمت میں، اور بہت ہی دلچسپ آیتیں ہیں دونوں۔ اور اس کے بعد کی آیت جو قرآن مجید میں کی آیتوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک محکمات اور متشابہات، اور پھر راسخون فی العلم، اس پر انشاءاللہ اگلے ہفتے گفتگو ہوگی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔